کیا 23 دسمبر کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کامیابی کے ساتھ اور غیر متنازع طریقے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے عمل کو مکمل کر پائے گا؟ یہ سوال بہت سے پاکستانیوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اکتوبر 2024 میں ہونے والی کوشش جو تھی بری طرح ناکام ہوئی تھی، بلکہ جس طرح سے اس عمل کا انعقاد کیا گیا تھا اس پر پاکستان کی اچھی خاصی جگہسائی بھی ہوئی تھی۔ وجہ کہ اس وقت جو تھیں 6 شارٹ لسٹڈ گروپس میں سے آخری دن صرف ایک میدان میں رہ گیا تھا، اور اس واحد بولی لگانے والے یعنی کہ بلو ورلڈ سٹی نے پی آئی اے کے 60% شیئرز کے لیے 10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی، جو کہ حکومت کی مقرر کردہ ہدف جو کہ 85 ارب روپے تھا اس سے کہیں کم تھا۔ کم بولی کے باعث نجکاری کمیشن نے اسے مسرت کر دی، اور یوں جو ہے بولی کا یہ عمل بری طرح سے ناکام ہوا۔ اس ناکامی کے بعد حکومت نے نجکاری عمل کا بالکل نئے سرے سے آغاز کیا، جس کا ڈی ڈے اب 23 دسمبر ہے۔ لیکن یہ خدشہ اب بھی بہت سے ذہنوں میں ہے کہ اس عمل کا بھی کہیں وہی پہلے جیسا انجام نہ ہو۔ لیکن نجکاری کمیشن جس کی قیادت مارچ 2025 سے معروف کاروباری شخصیت محمد علی صاحب کے پاس ہے، اس مرتبہ بہت پر امید ہے کہ یہ عمل جو ہے کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن انگریزی کی ضرب المثل ہے نا کہ there is many a slip between the cup and the lip۔ پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، گو کہ اس مرتبہ امیدیں جو ہیں وہ وسوسوں سے زیادہ ہیں۔ اس مرتبہ 6 کے مقابلے میں 3 بڑی پارٹیاں میدان میں ہیں، اور تینوں کی تینوں جو ہیں وہ مقامی ہیں، یعنی کہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے عمل سے دور ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ قیاس یہی ہے کہ جی اس اسٹریٹجک ایسٹ کو حکومت بیرونی ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتی، لیکن دوسری طرف پاکستان میں سرمایہ کاری سے عدم دلچسپی بھی جو ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی عدم موجودگی کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ فی الوقت جو 3 مضبوط پارٹیاں یا کنسورشیم میدان میں ہیں، ان میں سر فہرست جو ہے لکی سیمنٹ کنسورشیم ہے۔ اس کنسورشیم میں لکی سیمنٹ لمیٹڈ، ہب پاور ہولڈنگ لمیٹڈ، کوہارٹ سیمنٹ اور میٹرو وینچرز شامل ہیں۔ دوسرا بڑا گروپ جو ہے عارف حبیب کنسورشیم ہے، جس میں عارف حبیب کارپوریشن، فاطمہ فرٹیلائزر، سٹی اسکولز پرائیویٹ لمیٹڈ، لکی سٹی ہولڈنگز اور اے کے ڈی گروپ شامل ہیں۔ جبکہ نجی ایئر لائنز جو ایئر بلو ہے وہ انفرادی طور پہ بولی کے عمل میں شامل ہے۔ فوجی فرٹیلائزر لمیٹڈ، جسے پی آئی اے حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک مضبوط امیدوار سمجھا گیا تھا، وہ اس عمل سے اب الگ ہو گیا ہے۔ ویسے قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں کہ جی وہ بعد میں جیتنے والی پارٹی کے ساتھ ساجھیداری یعنی کہ پارٹنرشپ کر سکتا ہے۔ اس مرتبہ حکومت پہلے مرحلے میں پی آئی اے کے 75% شیئرز جو ہے وہ فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ باقی مائندہ 25% شیئرز جو ہیں وہ بولی جیتنے والی پارٹی بعد میں 12 مہینے میں 12% پریمیم پر حکومت سے خرید سکتی ہے۔ ویسے پی آئی اے کی جو بھی بولی منظور کی جاتی ہے اس میں سے 92.5% کمپنی یعنی کہ پی آئی اے کے ہی حصے میں آئے گا۔ حکومت کو ملیں گے 7.5% جو نجکاری کے اس عمل کے اخراجات ہی میرے خیال میں پورا کر پائیں گے۔ بولی جمع کروانے کا عمل جو ہے وہ 23 دسمبر کو اسلام آباد میں 10:45 بجے صبح سے جو ہے وہ 11:15 بجے تک منعقد ہوگا، جس کے بعد نجکاری کمیشن کا بورڈ جو ہے وہ پی آئی اے کے ریفرنس پرائس مقرر کرے گا، جسے کیبنٹ کی جو کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے وہ منظور کرے گی، جس کا اعلان جو ہے بولیاں کھولتے ہی یعنی کہ دن کے 3:30 بجے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ شفافیت کے پیش نظر اس پورے عمل کو جو ہے براہ راست ٹیلی ویژن پہ دکھایا بھی جائے گا، اور جو بولیوں کا جو باکس بنایا گیا اس کو بھی انہوں نے ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے۔ اگر بولیاں جو ہیں وہ ریفرنس پرائس سے زیادہ ہوئیں تو اس کے بعد جو ہے اوپن بیڈنگ ہوگی، اور اگر کہتے ہیں نا کم ہوئی تو پھر جو ہے ترجیح سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو دی جائے گی۔ اس پورے عمل کے بعد جو ہے کیبنٹ سے اسے منظور ہونا باقی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ جی اس مرتبہ ہر قیمت پہ قومی پرچم بردار ایئر لائنز فروخت ہو جائے، جو کہ آئی ایم ایف کی شرطوں میں سے ایک ہے۔ بقول ایک سرمایہ کار کے سوال یہ ہے کہ جی پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کون زیادہ بے چین ہے، ہو از مور ڈیسپریٹ۔ ظاہر ہے کہ مالی مشکلات میں پھنسی حکومت کی مجبوری کا یقیناً بولی لگانے والے فائدہ اٹھائیں گے۔ ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایئر لائنز کے دھندے میں رسک جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ بڑی ایئر لائنز اگر آپ یاد کریں دنیا کی، جن کا بڑے بڑے نام تھے اور پی آئی اے سے بڑے ان کا وہ آپریشن ہوا کرتے تھے، برٹش ایئر ویز کو آپ لے لیں، کے ایل ایم کی بات کریں، ایئر فرانس کی بات کریں، اور بہت سی کئی ایئر لائنز جو ہیں وہ بھی مالی مشکلات کے شکار ہوئی تھیں۔ حکومت اور پاکستان کے مفاد میں یہی ہے کہ نقصان میں چلنے والے ادارے جو ہیں وہ فروخت کیے جائیں، تاکہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری اور پیشہ ورانہ انتظام کے ذریعے انہیں دوبارہ جو ہے فعال اور منافع بخش بنایا جا سکے۔ اس مرتبہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو ریفرنس پرائس ہوگی، جو پچھلی مرتبہ 85 بلین روپیز کی مقرر کی گئی تھی، امکان یہی ہے کہ جی بولی لگانے والے اس سے بڑھ کر بولی لگائیں گے۔
پی آئی اے کے برسہ برس پہلے جو ہے سب کو پتہ ہے کہ جی مالی نقصانات ہیں، بدنظامی کا شکار ہے، اس نے اس چیز کو سفید ہاتھی بنا دیا ہے۔ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب جب اقتدار میں آئیں انہوں نے پی آئی اے کو جو ہے وہ نوکری دینے کا ایک کہتے ہیں نا وہ بنا دیا تھا، ایک ذریعہ بنا دیا تھا۔ تو اس کے اندر جو جہاز اور ملازمین کا ریشو تھا وہ بالکل تہوبالا ہو کے رہ گیا تھا۔ اب جناب سنا یہ کہ جی 11.5 سے ان کی امپلائیز کی تعداد ہوتی تھی، اب اس کو کم کر کے 6,000 کر دیا گیا ہے۔ اور اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موجودہ انتظامیہ کے دور میں پی آئی اے دوبارہ جو ہے منافع بخش ایک ایئر لائنز بن گئی ہے، لیکن وہ کوئی بہت بڑا منافع نہیں ہے، اس کی لائبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے، اس لیے اس ایئر لائنز کے احیا یا ریوائول جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی کہ حکومت جو ہے وہ اس کے پاس نئے جہاز خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں۔ کیا پی آئی اے کی نئی انتظامیہ قومی ایئر لائنز کی تقدیر بدل دے گی؟ یہ بہت بات کا سوال ہے۔ اس سے پہلے نجکاری کے عمل کا شفاف اور غیر متنازع ہونا جو ہے وہ اولین شرط ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 23 دسمبر کو عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔